نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ایک نئی بک کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم وہ جو دوسری بک ہے اس کو بھی وقتاً فوقتاً جو ہے اس میں سے بھی ٹاپک پڑھتے رہیں گے۔ تو تھوڑا سا میں نے کہا ٹیسٹ چینج کرنا چاہیے، اس میں سے بھی ہم پڑھیں گے اور اس میں سے بھی انشاءاللہ مکس لیکچر جو ہے وہ کوشش کروں گی کہ آپ تک پہنچا سکوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس بک کا تعارف دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اس دنیا میں آنے کا نام اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے۔ اس آنے اور جانے کے درمیان ایک مختصر سا وقت جو ہم سب کو ملا ہے ہر چیز سے قیمتی ہے۔ اس وقت کا صحیح حق وہی ادا کر سکتا ہے اور اس سے حقیقی فائدہ ہی اٹھا سکتا ہے جو وہ اپنے آغاز اور انجام سے باخبر ہو۔ اس چند روزہ دنیا میں کامیاب وہ نہیں ہے جو ڈھیروں مال کما لے، بڑے بڑے محلات تعمیر کر لے یا چند دن کے لیے شہرت پا لے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کی مرضی کے مطابق خود کو اس کے لیے خاص کر لے، کیونکہ آخرت میں بھی صرف وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے ہوں گے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شعراء میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس روز مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر کامیاب وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لیے ہوئے آئے۔ یہ زندگی تو دراصل اس بات کا امتحان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم کس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے یا پھر جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الملک پارہ نمبر 29 کی جو ہے وہ پہلی ہی سورہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اسی طرح پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس تعلیم کے برعکس ہمارے معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ جہاں اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے مقصد حیات سے غافل ہے، وہاں دنیا سے واپسی کے سفر، اس کی کیفیت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات اور حقیقت سے بھی بے خبر ہے۔ اس پر دل خون کی آنسو روتا ہے۔ اسی احساس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس بک کو پڑھیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم جو ہے وہ اس سے سیکھیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے ہم اپنی ساری انرجی، اپنی زندگی، اپنا ٹائم جو ہے وہ انہی کاموں میں کھپا دیں کہ وانس ہماری آنکھ بند ہو، سانس روح پرواز کرے تو ہم اپنے ہاتھ خالی لے کے چلے جائیں۔ اس زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کر بیان کیا۔ یہ زندگی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہم امتحان دے رہے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں، بہت زیادہ نوازا ہے، مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے، ہر چیز دی جس کی ہم نے خواہش کی،
تو تب بھی ہماری آزمائش ہے، بلکہ اس سے بھی اس کی آزمائش تو زیادہ سخت ہے۔ اکثر اوقات اس چیز کا انسان کو شیطان جو ہے وہ وہم ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہے، جس کی وجہ سے تمہیں ہر چیز دے رکھی ہے۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہم اس مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس بک سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس زندگی کے جو مقاصد ہیں اس کے مطابق اس کو گزاریں گے، اور اس میں رہتے ہوئے جو چند روزہ کی زندگی ہے، جیسے کہ جب ہم وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ہمیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنا ٹھہر کے آئے ہو، تو پھر انسان کہے گا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ یا پھر اس سے بھی کم۔ تو اسی میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا تعارف تھا اس بک کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔